آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو سن کر آپ رات کو اکیلے پیزا آرڈر کرنے سے پہلے ضرور سوچیں گے۔ یہ کہانی اصل میں ایک عام لڑکے کامران کے ساتھ پیش آئی جو رات گئے اپنے فلیٹ میں اکیلا رہتا تھا۔ رات کے تقریباً 11 بجے تھے جب کامران نے بھوک لگنے پر پیزا آرڈر کیا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور گلیاں بالکل سنسان تھیں۔ کامران نے سوچا کہ شاید موسم کی وجہ سے ڈلیوری میں وقت لگے گا۔ گھنٹے بھر بعد دروازے کی بیل بجی۔ کامران نے چونک کی گھڑی دیکھی، 12 بج چکے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا تو ایک دبلا پتلا لمبے قد کا ڈلیوری بوائے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے بارش سے بھیگے ہوئے اور چہرہ کیپ سے چھپا ہوا تھا۔ بوائے نے مدھم اور بھاری آواز میں کہا، "آپ کا پیزا۔" کامران نے پیسے دیے اور پیزا باکس پکڑا، لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ بوائے کے ہاتھ سے ٹکرایا تو ایک شدید سردی کا جھٹکا اس کے جسم میں دوڑ گیا۔ کامران نے حیرت سے کہا، "بھائی تم ٹھیک ہو؟ تمہارے ہاتھ تو بالکل برف جیسے۔" لیکن بوائے نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بس مسکرایا اور آہستہ آہستہ اندھیری گلی میں غائب ہو گیا۔ کمرے میں آ کر کامران پیزا کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک بیل دوبارہ بجی۔ وہ گھبرا گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے پھر وہی ڈلیوری بوائے کھڑا تھا۔ اس نے دوبارہ کہا، "آپ کا پیزا۔" کامران کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ "کیا؟ تم تو ابھی پیزا دے کر گئے ہو۔" اس بار بوائے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں اور چہرہ مسخ شدہ تھا۔ اگلے لمحے وہ دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا۔ کامران نے کپکپاتے ہاتھوں سے پیزا باکس کھولا۔ اندر پیزا نہیں تھا، بلکہ جلی ہوئی ہڈیاں رکھی ہوئی تھیں جن سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ اس نے خوف سے باکس زمین پر پھینک دیا۔ اس لمحے کمرے کے کونے سے سرگوشی گونجی، "پیزا ابھی گرم ہے، کھا لو۔" کامران نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی ڈلیوری بوائے اندھیرے کمرے میں کھڑا تھا۔ اس بار وہ زمین پر پاؤں رکھے بغیر ہوا میں تیر رہا تھا۔ کامران کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اگلی صبح محلے والوں نے اسے نیم مردہ حالت میں پایا۔ میز پر رکھا پیزا باکس اب بھی وہاں موجود تھا اور اندر صرف جلی ہوئی ہڈیاں رکھی تھیں۔